فیئر ویل پارٹی پر کی جانے والی ایسی تقریر جو دلوں کو چھو لے اور آنسو روک نہ پائے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ویلکم ٹو دا چینل صالحہ زون۔ ڈیئر آڈینس، اگر آپ اس چینل پر نئے ہیں تو ویڈیو کی جانب بڑھنے سے پہلے چینل کو لازمی سبسکرائب کیجیے، شکریہ۔ الوداعی تقریر پر اردو تقریر۔ ہر قدم تمہارا منزل کی طرف اٹھے، آسماں کے ستاروں کو چھو لو تم، خوشیاں ہر دم تمہاری راہ تکیں، جگنو کی طرح جھل ملاؤ تم۔ جناب صدر ذی وقار اور میرے اساتذہ کرام، میری ہم مکتب ساتھیوں اور میری کلاس فیلوز، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ حاضرین کرام، جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ آج ہم یہاں الوداعی تقریب میں الوداع کہنے کی غرض سے جمع ہوئے ہیں۔ اب اس کو کھو رہا ہوں بڑے اشتیاق سے، اب اس کو کھو رہا ہوں بڑے اشتیاق سے، جس کو ڈھونڈنے میں مجھے زمانہ لگا۔ میری دوستو، آج ہم اس ادارے میں تقریباً 10 سال گزار چکے ہیں، یعنی ایک طویل عرصہ ہماری زندگیوں کا بیت چکا ہے۔ تو میں آپ سے پوچھنا چاہوں گی کہ جس مقصد کے لیے ہم یہاں آئے تھے وہ ہم نے حاصل کر لیا ہے؟ تو یقیناً سب کا جواب ہوگا نہیں۔ جناب صدر، ہمارے غریب والدین نے ہمیں بھاری اخراجات برداشت کرتے ہوئے اعلیٰ تعلیمی اداروں میں تعلیم دلوائی تاکہ ہم کچھ پڑھ لکھ کر بڑھاپے میں ان کا سہارا بن سکیں، ان کا نام روشن کر سکیں، اچھے عہدوں پر فائز ہو سکیں۔ لیکن صد افسوس کہ ہم میں سے کوئی بھی ان کی امیدوں پر پورا نہ اتر سکا۔ ہم روزانہ کی بنیاد پر بیگ اٹھا کر اسکول آ جاتے، گویا یہ سمجھتے ہوئے کہ ہم پر بوجھ لاد دیا گیا ہے۔ پھر اسکول میں آ کر بھی اسی طرح کا رویہ اپنائے ہوئے کلاس روم میں بھی اساتذہ کی بات نہ ماننا، ہوم ورک نہ کرنا، سبق یاد نہ کرنا، ٹھٹائی کے ساتھ کھڑے ہو جانا، آئے دن اسکول سے غیر حاضر رہنا، اور ان تمام باتوں پر اگر استاد ڈانٹ دے تو استاد کو دل ہی دل میں برا بھلا کہنا، اور کچھ طلبہ کا ان کے ساتھ بدتمیزی کر جانا۔ کیا یہ سب باتیں ہمیں زیب دیتی تھیں کہ ایک والدین جو ہمیں گھر سے اسکول بھیج رہے ہیں اور آگے جن کے پاس ہم پڑھنے کے لیے آ رہے ہیں وہ بھی تو ہمارے روحانی والدین ہیں، تو لہٰذا ہمیں ان کی عزت و احترام بالکل اسی طرح کرنا چاہیے جس طرح سے ہم اپنے والدین کی کرتے ہیں، بلکہ ہمیں اساتذہ کی عزت اپنے والدین سے بھی بڑھ کر کرنی چاہیے، کیونکہ اساتذہ ہی تو ہیں جو ہماری دنیا اور آخرت کی زندگی سنوارتے ہیں، ہمیں ان پڑھ سے پڑھا لکھا بناتے ہیں۔ جب ہم اسکول میں داخل ہوتے ہیں، ہم میں اٹھنے بیٹھنے کی تمیز نہیں ہوتی، ہم میں کھانا کھانے کی تمیز نہیں ہوتی، ہم میں پینسل پکڑنے کی تمیز نہیں ہوتی، حتیٰ کہ ہماری تمام عادات ہمارے اساتذہ ہی سنوارتے ہیں، ہمیں ایک مہذب انسان بناتے ہیں۔ جس استاد کی جو کلاس ہوتی ہے اس کی شخصیت اس کے طلباء میں نظر آتی ہے۔ جناب صدر، آج کے دن آپ کو یہ تمام باتیں یاد دلانا ضروری تھا تاکہ ہمیں یہ احساس ہو سکے کہ ہماری زندگیوں میں ہمارے اساتذہ کا کس قدر کردار رہا ہے۔ آج ہمیں جو کچھ بھی ہے ہمیں اپنے اساتذہ کی وجہ سے ہے۔ ہم میں سے جتنے بھی اسٹوڈنٹ نے اساتذہ کی عزت کی، ان کی ہر بات مانی، تو وہ طلباء آج سرخرو ہوں گے، لیکن جنہوں نے استاد کی بات کو ٹالا اور پسے پشت رکھ دیا تو جب وہ یہ ادارہ چھوڑیں گے تو بہت پچھتائیں گے۔ میں آخر میں یہی کہنا چاہوں گی کہ آج بھی وقت ہے ہمیں اپنے اساتذہ، اپنے والدین اور اپنے بزرگوں کی عزت و احترام کرنا چاہیے، تب ہی ہمیں دنیا اور آخرت میں کامیابی مل سکتی ہے۔ میں اپنی تقریر کا اختتام اس شعر سے کرنا چاہوں گی۔ کھڑی الوداع کی ہے اب بچھڑنا لازمی ٹھہرا، کھڑی یہ الوداع کی ہے اب بچھڑنا لازمی ٹھہرا، فضائے دوستاں کو اب بدلنا لازمی ٹھہرا، ہمیں ایسے بچھڑنا ہے گویا کل بھی ملنا ہے،
لگا کے حاضری چپکے سے نکلنا لازمی ٹھہرا۔ آپ کی سماعتوں کا شکریہ۔ ویڈیو پسند آئی ہو تو پلیز چینل کو سبسکرائب کیجیے۔ اللہ حافظ۔